اس وقت میں ہمارے دوست سید منصور شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ انتہائی سنجیدہ مضمون انہوں نے معراج صاحب کی شان میں لکھا ہے. آپ صاحب اپنی نثر کی روشنی بکھیریے اور ہم تمام کو یہ موقع فراہم کریں کہ ہم آپ کی تحریر سے استفادہ کریں. سید منصور شاہ صاحب کھڑے. شکریہ سید شیراز مہدی ضیاء صاحب. یہ چند سطور لکھے ہیں ہمارے حضرت معراج کے بارے میں، جو اپنے جذبات، احساسات ہیں، خیالات ہیں. اس کا عنوان میں نے رکھا ہے معراج دوستی. اسٹیج سے ایک شریر ناظم نے مہمان کی حیثیت سے شرکت کر رہے ایک شخص کے نام کا اعلان کیا اور حاضرین کے درمیان کہیں ہلچل ہوئی اور تذبذب، تردد اور غیر یقینی کے ملے جلے لہجے میں کوئی گویا ہوا، اری میں تو سننے آیا بھائی، کیا تو بھی ہے. یاروں نے جو سہارا دے کر کھڑا کر دیا تو شرم و حیا کا پیکر نیچی نگاہوں اور لڑکھڑاتے قدموں سے ایک شخص اسٹیج پر نمودار ہوا. ایک طائرانہ نگاہ سب پر کی اور فوری سر جھکا کر نظروں سے اسٹیج کے قالین کو کریدنے لگا. ناظم اجلاس نے ایک موضوع کا اعلان کر گزارش کی کہ اس موضوع پر 1 سے 2 منٹ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اپنی سانسوں کے ہنگام پر قابو پاتے ہوئے اپنے آپ کو سمیٹ کر مٹھیوں میں بھینچا اور جیب میں بھر کر گویا ہوئے حضرت محمد معراج الدین صدیقی کے یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے جبکہ میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دیکھ اور مخاطب کر رہا ہوں. بڑی مشکل سے چند جملے کہے اور یہ جا وہ جا. انہی معراج صدیقی کو ہم آج بوجھل دل سے الوداع کہنے یہاں جمع ہوئے ہیں، جو آج اسٹیج پر شرماتے نہیں بلکہ نظروں سے نظریں ملا کر پر اعتماد و یقین گفتگو کرتے ہیں. اپنے ظریفانہ جملوں سے حاضرین کا دل بھی جیتتے ہیں اور پرشقت لہجے میں نصیحت بھی کرتے ہیں اور اپنے سامعین کے دلوں میں ایک خاص مقام و مرتبہ بنا چکے ہیں. معراج الدین صدیقی اتنے وزادار واقع ہوئے ہیں کہ جہاں کہیں الغیاث کا آوازہ بلند ہوا، حضرت ہمتن گوش خرگوش کی طرح پھرتی سے لبیک کہیں گے. کسی کو نہ نہیں کہتے، ہر کس و ناقص کی مدد کو فرض منصبی کی طرح مکمل دل جمعی کے ساتھ پورا کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی گنا میٹھا ہے جان کر کوزے برداشت کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے تو کیوڑے کے بن سے ایک موٹا سا گلدستہ یا ہار لے کر اس کا استقبال اتنا ہی دل لگا کر کرتے ہیں. کیا کہنا بھائی، کیا کہنا. لیکن اگر کوئی گنا میٹھا ہے جان کر کوزے برداشت کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے تو کیوڑے کے بن سے ایک موٹا سا گلدستہ یا ہار لے کر اس کا استقبال بھی اتنا ہی دل لگا کر کرتے ہیں. اور یہ کیوڑے کے بن کا اگر سننا ہے تو حیدرآبادی سے سنیے کیا ہے وہ کیوڑے کا بن. لیکن حد و ادب کا پاس رکھتے ہوئے موٹی سی شالی بزبان خود اور یہ گلدستہ بدست دوست پہنچاتے ہیں. 2 باتیں یا محاورے مختلف اوقات میں کہے جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں باتیں ایک ہی شخص کے لیے کہی جائیں یہ خال خال ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ راستہ روک کر اگر بلی کو مارو گے تو وہ چہرے پر حملہ آور ہو جاتی ہے، اور اسی طرح پانی کے بہاؤ کا راستہ روکیں گے تو وہ طغیانی برپا کر سکتا ہے. صحیح بات ہے. محمد معراج الدین صدیقی کے ادبی اظہار میں بھی کافی رکاوٹیں کھڑی تھیں. کچھ رکاوٹیں یار دوستوں کی کھڑی کردہ تھیں. ارے کئی کو تو بھی پاشا ہاتھوں پیروں میں اطمینان سے بیٹھو نا. اور کچھ رکاوٹیں خودکار و خود ساخت. کیا ہوتا کی کیا نہیں کی، لوگ کیا بولتے کی کیا نہیں کی. اللہ بھلا کرے سید شیراز مہدی ضیاء کا، جنہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب دمان کو شورا سے بھر دیں گے.
یا تو سارے شاعر اس کلب کے ممبرز ہوں گے یا جو غیر شاعر ممبرز ہیں ان کو شاعر بنا کر ہی دم لیں گے. الحمدللہ میرے تئیں شیراز کی دال نہ گلی. میرے علاوہ تقریباً تمام ہی ممبرز پر شاعر ہونے کا الزام لگ چکا ہے. محمد معراج الدین صدیقی کا شمار بھی ان کی شدید آمادگی کے سبب شورائے اردو کلب میں ہونے لگا. شیراز چونکہ عرصہ دراز سے پیٹرولیم یونیورسٹی زہران میں برسر روزگار ہے تو ڈرلنگ اور گرلنگ حضرت کی عادت شریفہ میں شامل ہو گئی. کیا کہنے پھر سے شیراز کے عرصے دراز سے پیٹرولیم یونیورسٹی زہران میں برسر روزگار ہیں تو ڈرلنگ اور گرلنگ حضرت کی عادت شریفہ میں شامل ہو گئیں. جب چاہیں اور جہاں چاہیں ڈرلنگ شروع کر دیتے ہیں رکو اور جس کی چاہیں گرلنگ کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ معصوم معراج. اب یہ باریک بات اپن بعد میں سوچیں گے. معصوم معراج ایک طرف تو انہی شیراز کے ستائے ہوئے ہیں تو دوسری طرف کا ذکر اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ سارا بوجھ شیراز کے نازک کاندھوں پر ڈالنا بھی مناسب نہیں ہے. ہاں تو دوسری طرف ضیاء الرحمن صدیقی کے اصلاح خانہ ادب میں زبان و بیان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کے مرحلے سے گزر کر سند حاصل کی اور بمنزل شاعر متمکن ہوئے. شاعری کی چنگاری معراج الدین صدیقی کے نہا خانوں میں ڈھیروں راگ کے نیچے دبی تھی. ہلکی ہلکی اور مسلسل ہوا دینے یعنی ہمت افزائی سے راکھ اڑی اور شرمائی لجائی سی چنگاری نے دہکنا اور شعلہ ادب نے بہکنا شروع کیا. زندگی کے 45 سے 48 بہاروں نے اظہار کے پرندے کو ٹس سے مس نہ ہونے دیا، لیکن اب جبکہ بہار جوانی ملگجا دشالہ سر سے چہرے پر کھینچ کر بازیچہ حسن و عشق پر الوداعی نگاہیں ڈال ہی رہی تھی کہ پر نکل آئے. زندگی کے 45 سے 48 بہاروں نے اظہار کے پرندے کو ٹس سے مس نہ ہونے دیا، لیکن اب جبکہ بہار جوانی ملگجا دشالہ سر سے چہرے پر کھینچ کر بازیچہ حسن و عشق پر الوداعی نگاہیں ڈال ہی رہی تھی کہ پر نکل آئے. تاک میں بیٹھی تنقیدی بلیوں کے جھپٹنے کی پرواہ کیے بغیر ان کی امید و یاد سے چمکتی بجھتی نگاہوں کے عین سامنے سے معراج کے گھونسلے دل سے ادبی پرندے نے جست بھری اور ہوا کے مخالف و موافق جھکڑوں اور جھونکوں سے یارانے پیدا کرتے ہوئے اعتماد سے بھرپور اڑان بھری اور جاری رکھی، اور اب معراج اظہار کی سمت سفر جاری ہے. کیا بات. معراج کی شاعری میں تحیر سے تجربے تک سارے مناظر ہر رنگ میں ملیں گے. معاشرے کی اخلاقی تصویر سے جو رنگ اتر رہے ہیں ان کا ماتم بھی ہے، تو دوسری طرف ناصح سخت جان کی طرح امید کا دامن بھی تھامے ہوئے ہیں. معاشرے پر منفی اور شفاف سیاسی چیرادستیوں کے شاکی بھی ہیں اور مثبت سوچ کے شاہین بھی آسماں کی وسعتوں کو تسخیر کرتے دکھائی دیتے ہیں. فرعون زماں اور چنگیز وقت کی چیرادستیوں کے مقابل صلاح الدین ایوبی اور ارطغرل غازی کی قائم کردہ عادلانہ اور پرامن معاشرے کے قیام کی راہ بھی تکتے ہیں. خودی میں ڈوب کر سراغ زندگی کو پانے کی کشمکش بھی نظر آتی ہے. کیا کہنا ہے صاحب. پھر سے وہ سوری پھر سے ہو جائے. ہم لوگ سوری منظور نہیں ہے. سوری منظور نہیں ہے آپ کی. خودی میں ڈوب کر سراغ زندگی، ایسا نہیں ہے، سراغ زندگی کو پانے کی کشمکش بھی نظر آتی ہے تو کبھی قنوطیت کے خاک اوڑھے نئی نسل کے رویے کا عکس بھی پیش کرتے ہیں. غرض یہ کہ حیات کے مغربی کنارے ٹہرے معراج ملت مرحومہ کے خورشید کے طلوع ہونے کی نوید مسکراتے چہرے سے دیتے نظر آتے ہیں.
اللہ کرے زور قلم اور ماشاء اللہ بھائی، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بھائی، بہت خوبصورت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا کہنا جناب منصور شاہ صاحب. میں نے جس طرح کہا تھا کہ سید منصور شاہ صاحب نے ایک انتہائی سنجیدہ، کون سا ہینڈل سنجیدہ صاحب منصور شاہ ہونا چاہیے، شاہ دے دیا. آج عارف بھائی کا چلبل پن آپ نے چھین لیا اور تمام اپنی ادبی اور ثقافتی